الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، آج الحمدللہ ایک بار پھر آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ گلشن آباد شریف اکالگڑھ راولپنڈی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا یہ پروگرام 10واں پروگرام انعقاد پذیر ہے الحمدللہ. سامعین کرام، یہ 15ویں سالانہ 12 روزہ آل پاکستان جشن عید میلاد النبی کانفرنسز منعقد ہو رہی ہیں بسلسلہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی صدارت آفتاب طریقت ماہتاب شریعت محسن اہل سنت مبلغ عشق رسول حضور قبلہ پیر سرکار جی دامت برکاتہم عالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ گلشن آباد شریف اکالگڑھ راولپنڈی اور درگاہ عالیہ قادریہ راجڑ شریف غوث العظم روڈ پرانا چکری روڈ راولپنڈی، آپ آج کے پروگرام کی بھی صدارت فرما رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز آج خصوصی خطاب پیر طریقت رہنمائے شریعت حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث خطیب اعظم سیال شریف پیر سید شمس الرحمان صاحب مشہدی سیال شریف کا خصوصی خطاب انشاءاللہ العزیز ہم سب نے سماعت کرنا ہے. ہمارے اسٹیج پہ عظیم المرتبت حضرت علامہ قاری غلام سرور صاحب الحسنی دامت برکاتہم عالیہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، اور انہی کی تلاوت سے محفل کا آغاز ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری سید جہانگیر شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ اسلام آباد سے تشریف لائے. آپ بھی ہمارے اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں. میں معزز و محترم مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ابھی محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج ہمارے مرکزی سناخان جناب علی رضا نوری صاحب، جنہیں آپ کیو ٹی وی پہ اور دیگر چینلز پہ بھی سماعت فرماتے ہیں، آج خصوصی طور پر انہوں نے محبت فرمائی ہے اور تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ العزیز ان کو خصوصی طور پر ہم سب نے مل کر سماعت کرنا ہے. حضرت علامہ مولانا نثار المصطفیٰ صاحب باغدروی آفتاب طریقت ماہتاب شریعت حضرت علامہ مولانا نثار المصطفیٰ صاحب باغدروی تشریف لائے ہیں. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لیں.
محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ آرزو ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان جس طرح کعبۃ اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں، فرشتے آپ کی قبر کی زیارت کو آئیں، تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا کریم سرکار کل عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ قرآن سیکھو اور سکھاؤ، قرآن پڑھتے سنتے اور سناتے رہو گے تو فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کو اس طرح آئیں گے جیسے دنیا کے مسلمان کعبۃ اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے قرآن کریم کا، یعنی کعبۃ اللہ کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل سے کرائی اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن اساسی تعلیمات کا مجموعہ ہے، قرآن معاشی تعلیمات کا مجموعہ ہے، قرآن سیاسی تعلیمات کا مجموعہ ہے، قرآن اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ ہے، قرآن مذہبی تعلیمات کا مجموعہ ہے، قرآن پڑھنا باعث ثواب ہے، قرآن پڑھنا ذریعہ نجات ہے، اور قرآن ابد کی ہدایات کا مجموعہ ہے، قرآن ابد کی ہدایات کا مجموعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار وہی لوگ ہیں جو قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے قرآن ان کے دلوں میں اتر جائے۔ دعوت دے رہا ہوں استاذ القراء زینت القراء حضرت علامہ قاری غلام سرور صاحب الحسنی دامت برکاتہ عالیہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن ما
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها
صدق الله العظيم. کہی اس نے وہی سچی ہے، قرآن کی یہ شان عجب دیکھی ہے، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن جو اس کی صدی ہے وہ کہاں گزری ہے، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن جو اس کی صدی ہے وہ کہاں گزری ہے۔ اے اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا مداوا اور میری فکر و پریشانی کا علاج بنا دے، اور اے اللہ قرآن کو اچھی طرح پڑھنے، پڑھ کر اسے اچھی طرح سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قاری غلام سرور صاحب الحسنی دامت برکاتہم عالیہ آیات قرآنیہ سے اپنی مترنم آواز کا سرور عطا فرما رہے تھے۔ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا، زمین و آسماں کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشاں تیرا، اور ٹھکانہ ہر جگہ تیرا، سمجھتے ہیں جہاں والے سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا، اور تیرا محبوب پیغمبر تیری عظمت سے واقف ہے کہ سب نبیوں میں تنہا ہے وہی ایک رازداں تیرا، اور جہاں کے رنگ و بو کی وسعتوں کا رازداں تو ہے، نہ کوئی ہم سفر تیرا نہ کوئی کارواں تیرا، اور تیری ذات معلیٰ آخری تعریف کے لائق، چمن کا پتا پتا روز و شب ہے نغمہ تیرا، چمن کا پتا پتا روز و شب ہے نغمہ تیرا، الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد ابھی آغاز کرتے ہیں ننے ثنا خان سے۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں محمد طیب الحسنی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا
محمد طیب صاحب الحسنی آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ ابھی پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اپنے میزبان ثنا خان محمد حنیف قادری صاحب کو دعوت دینے سے قبل میرے امام احمد رضا خان بریلوی کا بہت خوبصورت کلام ہے، سماعت فرمائیں۔ میرے امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، اور گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے، خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے، اور ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، اور کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلہے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے کلہے گراتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ابھی نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد حنیف صاحب قادری کو کہ آپ تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ موسیقہ۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سب مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بے مثل نبی، بے مثال نبی، بے مثل نبی، بے مثال نبی، واللیل زلف بدوہا چہرہ، یاسین دا سرد سجا سرا، رب آپ تعریفاں کر کے گیا، سارا لے گئے اس نو جمال نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سب مل کے پڑھ لے میرے بھائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
جس دل وچ عشق محمد دا جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جتھے لئیے نام محمد دا جتھے لئیے نام محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے جتھے لئیے نام محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے میں عظمت دور دی جاندا میں عظمت دور دی مننا پر وکھری شان مدینے دی میں عظمت دور دی مندا پر وکھری شان مدینے دی جدوں ٹریے شہر مدینے نو جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے دور آ جاندا ہے جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے دور آ جاندا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جد سنیے قصہ کربل دا جد سنیے قصہ کربل دا سید تے بس دے تیراں دا سید تے بس دے تیراں دا جیدار دی اکھ وچوں ہنجواں دا جیدار دی اکھ وچوں ہنجواں دا سیلاب ضرور آ جاندا ہے جتھے لئیے نام محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جینوں مل جائے قربت سونے دی جینوں مل جائے قربت سونے دی او نیڑے رب
محمد تو جڑا ہووے دور محمد تو رب اس تو ہی دور ہو جانا ہے جڑا ہووے دور محمد تو جڑا ہووے دور محمد تو رب اس تو ہی دور ہو جانا ہے جتھے لئیے نام محمد دا محفل نو سرور آ جانا ہے جس دل وچ عشق محمد دا محفل نو سرور آ جانا ادا کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا جاوید اختر صاحب تشریف لائے ہیں اور جمعیت علماء پاکستان کے رہنما نور المصطفیٰ نورانی صاحب تشریف لائے ہیں اور عظیم بین الاقوامی شخصیت محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا ظفر محمود فراشفی صاحب UK سے آپ بھی تشریف لائے ہیں. تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ابھی پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں ان اشعار کے ساتھ کہ بے انت رحمتاں دا سمندر حضور نے بے انت رحمتاں دا سمندر حضور نے سچے کے کائنات دا محور حضور نے سچے کے کائنات دا محور حضور نے اور جی ڈول دائے اپنے عملہ نو ویکھ کے جی ڈول دائے اپنے عملہ نو ویکھ کے پر سوچنا وشافے محشر حضور نے پر سوچنا وشافے محشر حضور نے اور دنیا تے پہلا نور بھی سونے حضور نے دنیا تے پہلا نور بھی سونے حضور نے دنیا تے آخری بھی پیغمبر حضور نے اور کی آکھنا ہے اس نو کالی ہنیریاں کی آکھنا ہے اس نو کالی ہنیریاں جس خوش نصیب دل وچ منور حضور نے جس خوش نصیب دل وچ منور حضور نے اور نہ تے دو جہان دی مدحت حضور دی لا ریب دو جہان دے سرور حضور نے لا ریب دو جہان دے سرور حضور نے اور صحران باغ کردہ ہے مولا تیرا کرم صحران باغ کردہ ہے مولا تیرا کرم مولا تیرے کرم دا بھی ساگر حضور نے مولا تیرے کرم دا بھی ساگر حضور نے اور پھیلی یہ دو جہان تے چانن دی چاندنی پھیلی یہ دو جہان تے چانن دی چاندنی ازلا دے اس نور دا بھی پہ کر حضور نے ازلا دے اس نور دا بھی پہ کر حضور نے بے انت رحمتاں دا سمندر حضور نے سچے کے کائنات دا محور حضور نے سچے کے کائنات دا محور حضور نے. ابھی دعوت دے رہا ہوں عظیم المرتبہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید جہانگیر شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ خطیب بیاضم اسلام آباد آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں. على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم حضرات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ پاک صدقے آج ہم سب 12 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں.
اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مختصر حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ محترم حضرات، مبارکباد کے مستحق ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سرکار جی دامت برکاتہ العالیہ۔ آپ یقین کریں 2-3 دن پہلے جب میں جگر گوشائے غزالی زمان حضرت علامہ سید حامد سید نازمی کے ساتھ آیا تھا، پیر صاحب نے مجھے دعوت دی۔ جب میں وہاں اسلام آباد میں گاڑی سے اترنے لگا تو قاضی شاہ صاحب نے مجھے فرمایا آج تو آپ میرے ساتھ ہیں، کل آپ پیر صاحب کے بلانے پہ جائیں گے۔ اور بہت ساری باتیں رستے میں ہوئی۔ جب ہم یہاں آئے لینڈنگ میں تو کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے بارے میں لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لیکن پیر صاحب کے بارے میں آپ تو بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو یقیناً پیر صاحب کتنے بڑے عاشق رسول ہیں یہ خدا جانتا ہے اور مصطفیٰ جانتا ہے۔ بہرحال چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، اور ایسی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو بڑی عظیم باتیں ہیں لیکن بڑی آسان ہیں۔ ایک سوال ہے اس کا جواب، سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں بچے تو پیدا ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو کیا انفرادیت حاصل ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ محترم حضرات، پہلا فرق آپ دیکھیں، دنیا جہان میں آپ دیکھیں، تمام کتب کو پڑھ کر دیکھیں، کھنگال کر دیکھیں، دنیا جہان میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا پہلے ہوتے ہیں ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب کو مبارکباد بعد میں دی جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں تاجدار مدینہ پر میرے آقا بی بی آمنہ کے پیٹ مبارک میں تھے، ہر مہینے ایک نبی آتا تھا، اے بی بی آمنہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیٹ میں امام الانبیاء ہیں۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق، ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کے وقت دائی کو بلایا جاتا ہے، لیکن جب میرے آقا حضور تاجدار مدینہ کی ولادت ہوئی، جنت سے حوریں آئی۔ تیسری بات، ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں اور حدیث کی تمام کتب کو کھنگال کر دیکھیں، قرآن کی ورق گردانی کر کے دیکھیں، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو پیدا نہ ہوا ہو پہلے اس کا نام۔ ارے قربان جاؤں، ایک تاجدار مدینہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن پاک میں آتا ہے ان کا نام احمد ہے۔ حضور تاجدار مدینہ کی ولادت سے قبل میرے آقا کے نام کے چرچے تھے۔ چوتھی بات،
ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم چراغے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا جس رات تاجدار مدینہ کی ولادت ہوئی اس رات چراغے کا اہتمام رب نے کیا ہے؟ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے لخت جگر حضور تاجدار مدینہ کی ولادت ہوئی شام کے محلات نظر آنے لگے، سارا نور ہی نور تھا۔ شام کے محلات میں شام میں جو اونٹ چل رہے تھے اونٹوں کے گردنے نظر آتے، شام کے محلات نظر آتے تھے، سارا نور ہی نور تھا۔ ایک اور فرق آپ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، یہ یاد رکھنے والی ہیں۔ ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا بچہ پینگ گھوڑے میں ہوتا ہے، اس کو سلانے کے لیے، نیند دلانے کے لیے ماں جھولا جھلاتی ہے، بہن جھولا جھلاتی ہے، رشتہ دار خواتین جھولا جھلاتی ہیں۔ ارے قربان جو تاجدار مدینہ پر جب میرے آقا پینگ گھوڑے میں ہوتے تھے، فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، میرے آقا کا جھولا جھلاتے تھے۔ ایک اور فرق ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب بچہ تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے کھلونے لیتے ہیں تاکہ گھر میں بچے کا وقت اچھا گزرے، اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی، ہم بچے کے لوگ کھلونے لیتے ہیں، ایک تو ہمارے بچے ہیں جن کے لیے ہم کھلونے لیتے ہیں، قربان جو ایک تاجدار مدینہ ہے۔ میرے آقا چاند سے کھیلا کرتے تھے، میرے آقا چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ تو محترم اللہ پھر وہ وقت یاد کیجئے جب تمام دائیاں گئی بچوں کے دینے کے لیے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں تاجدار مدینہ میں آئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ غریب خاتون تھی، ان کی سواری کمزور تھی۔ ایک اور بات جو انفرادی بات ہے، وہ جتنی دائیاں گئی تھی کسی دائی کا نام کسی کو پتہ نہیں کیا تھا، ایک ہر شخص کی زبان پر بی بی حلیمہ کا نام ہے، اس لیے کہ بی بی حلیمہ نے تاجدار مدینہ کو اٹھایا۔ اور وہ سواری جو چلنے کے قابل نہیں تھی، جب میرے آقا اس پر جلوہ افروز ہوئے وہ سب سواریوں سے آگے نکل گئی، اور بی بی حلیمہ گھر میں آتی ہے، پورے گھر کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ بکریاں جو دودھ کا ایک قطرہ نہیں دیتی تھی دودھ دینے لگی۔ اور ایک اور بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف کہ کس قدر میرے آقا پیکر تھے، امانت و دیانت کے کس قدر میرے آقا پیکر تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا جب بی بی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیتے تھے تو ایک پستان کا دودھ پیتے تھے، دوسرے کا نہیں پیتے تھے، وہ دوسرے بھائی کا حصہ تھا۔ تو محترم حضرات، میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کیا، لیکن میرے آقا ماں کی گود میں رہ کر بھی کسی کا حق نہیں کھاتے تھے۔ میرے آقا امانت و دیانت کے پیکر تھے، عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب میرے آقا نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، پھر عدل و انصاف، امانت
اسی طرح یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ ہم میلاد کرتے ہیں، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم لیٹنگ کرتے ہیں، اس پر طرح طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں اور ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں، عوام کو متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیات پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ کی آخری آیات وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں پر خوب چرچا کرو۔ اب یہ چرچا کس طرح ہوتا ہے؟ اگر آپ بند کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں چرچا ہوتا ہے؟ چرچا اس طرح ہوتا ہے، ارے چرچے کا حق اگر کسی نے ادا کیا ہے وہ پیر سرکار جی ہیں، وہ پیر سرکار جی ہیں۔ ایسے چرچے کی مثال نہ آپ کو راولپنڈی میں کہیں ملے گی، نہ اسلام آباد میں ملے گی، اور میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان میں ایسے چرچے کی مثال نہیں ملے گی جو تاجدار مدینہ کی محبت کا حق پیر سرکار جی ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ چرچا ہے، یہاں پر ایک لوگ سوال کرتے ہیں، عوام کے ذہن سے محبت رسول نکالنے کے لیے طرح طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال تو پیدا نہیں ہوتے، آپ ہر سال میلاد کیوں کرتے ہو؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب سنیں، بڑا آسان جواب جو بچے بچے کو یاد ہو جائے گا، اور ان کے منہ پر بہت بڑی تلوار آپ ماریں گے جب یہ جواب دیں گے۔ آپ کہیں گے آپ جو اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہو، کیا بچہ ہر سال پیدا ہوتا ہے؟ نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پر ہر سال ہم 14 اگست کی خوشی مناتے ہیں، اللہ نے ہمیں پاکستان کی نعمت سے نوازا، منانی چاہیے، ہم تو منکر نہیں، تو پاکستان ہر سال تو نہیں منتا ہے۔ تیسری بات، ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں 27 کو جشن قرآن، عظمت قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں، کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ چوتھی بات، بابا قوم، بابا قائد اعظم صاحب جو بانی پاکستان ہیں، جنہوں نے بہت بڑا احسان کیا، کیا وہ ہر سال پیدا ہوتا ہے؟ اور چوتھی بات، عاشق رسول، مرد مومن، علامہ اقبال ڈے مانتے ہیں، جن کا عقیدہ تھا ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کی ہے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال کا عقیدہ تھا۔ تو محترم حضرات، جب یہ سارے دن منانا جائز ہے تو جس محمد کے لیے رب نے کائنات کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، جس محمد کے لیے رب نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا، جس محمد کے صدقے ہمیں قرآن ملا، دین ملا، ایمان ملا، سب کچھ ملا، یہاں تک امام محمد رضا نے تو بات ہی ختم کر دی، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کون ہے میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو پیارے دوستو، میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرو، گھر گھر نبی کا میلاد کرو، اور نبی کے میلاد کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کرو، ہزاروں روپے خرچ کرو، جو جتنی طاقت رکھتا ہے، اگر کسی کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سے نوازا ہے، وہ محمد کے نام پہ لگائے، وہ حق ادا کرے۔ اگر کوئی غریب ہے
وہ شاہ عبد الرحیم کی سنت پہ عمل کرے. شاہ عبد الرحیم صاحب ہر سال میلاد کرتے تھے. ایک سال تنگ ہو گئے, چنے لے لیے, میلاد کیا. رات کو تاجدار مدینہ کا مخلع نظر آ گیا. میرے آقا مسکرا کر تلاوت فرما رہے تھے. تو ثابت یہ ہوتا ہے اگر کوئی غریب ہے تو وہ اگر پانی میں بھی میلاد کرتا ہے تو کر سکتا ہے. دو بندے جمع کر کے بھی نعت پڑھتا ہے, گنبد خضرا کا تصور کرتا ہے, میلاد ہو جاتا ہے. میلاد ہونا چاہیے. میلاد. آخری بات, ایک حدیث. ابو لہب کافر تھا, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا. ابو لہب کے حق میں پوری قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ آپ جانتے ہیں. ابو لہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا. پیر کا دن جب آتا تھا اس کے عذاب میں کمی آ جاتی تھی. تو محترم حضرات, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ابو لہب کافر تھا, ہم مسلمان ہیں. ابو لہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دینے والا تھا. ہم دین مصطفیٰ کو تحفظ دینے والے ہیں. ہم تاجدار مدینہ کے نام پر مر مٹنے والے ہیں. ہم حضور کے جانثار ہیں. اگر ابو لہب حضور کا میلاد کرے اس کے عذاب میں تو کمی آ جائے. ارے اگر پیر سرکار جی 12 دن رات یا سردی میں بیٹھے, اور یہ تو بے وفا لوگ ہیں پنڈی والے, خدا کی قسم ایسے محفلوں میں نہیں آتے. میں تو کہتا ہوں یہاں تو صرف یہ نظارہ کرنے کے لیے بندہ ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ بلوچستان کا بندہ ہے. آپ یقین کریں جب یہ میرے ساتھ ہے, اس نے دیکھا یہ منظر, حیران ہو گیا. تو بہرحال یہ محبت کی دلیل ہے, یہ عشق کی دلیل ہے. اس کو مضبوط کیا جائے, اور جب بھی آئے اپنے ساتھ بندے رہے. یہ کچھ تعداد نہیں ہے. پیر صاحب نے نفاذ ادا کر دیا, لیکن ہمارے لیے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے کہ ہم نے پیر صاحب کا ساتھ کیا دیا. یہ عوام ہے, اتنے بڑے اہتمام میں یہ عوام ہے. اب پیر صاحب جا کر لوگوں کو گھروں سے پکڑ کر نکال نہیں جا سکتے. پیر صاحب نے جگہ جگہ پنا فلیکس لگائے ہیں, اخبارات میں دیا ہے, اشتہار چھپائے ہیں, پیسہ خرچ کیا ہے. بہرحال میلاد مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ صدائے درودوں کی آتی رہے گی. جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا ہے سنت کو آباد رکھے, نبی کا میلاد ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ. علامہ مولانا سید جہانگیر شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو سرفراز فرما رہے تھے. پروفیسر محمد اقبال عظیم صاحب کے اشعار کے ساتھ بھی محفل کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ یہ خوشبو کچھ مانوس سی محسوس ہوتی ہے. یہ خوشبو کچھ مانوس سی محسوس ہوتی ہے. مجھے تو مدینہ پاک کی گلی محسوس ہوتی ہے. مجھے تو مدینہ پاک کی گلی محسوس ہوتی ہے. یقیناً یہ گزرگاہ شہنشاہ کل عالم ہے. فضا میں کس قدر پاکیزگی محسوس ہوتی ہے. فضا میں کس قدر پاکیزگی محسوس ہوتی ہے. اور میری بے نور آنکھوں نے چراغوں کی جگہ لے لی. مجھے تو روشنی ہی روشنی محسوس ہوتی ہے. مجھے تو روشنی ہی روشنی محسوس ہوتی ہے. اور فضائیں گنگناتی ہیں, ہوائیں مسکراتی ہیں. میں کھویا جا رہا ہوں, بے خودی محسوس ہوتی ہے. اور یہ طیبہ ہے, یہاں کی شام بھی صبح درخشاں ہے. یہاں تو ہر وقت تابندگی محسوس ہوتی ہے. یہاں تو ہر وقت تابندگی محسوس ہوتی ہے. اور یہ وہ عرض مقدس ہے جہاں کے ذرے ذرے کو ابھی تک نکت پائے نبی محسوس ہوتی ہے. یہ وہ عرض مقدس ہے جہاں کے ذرے ذرے کو ابھی تک نکت پائے نبی محسوس ہوتی ہے. اور کہیں بدر الدجا کے نور سے فانوس روشن
اس دیار رنگ و نکت میں کہ اپنی شخصیت بھی اجنبی محسوس ہوتی ہے، کہ اپنی شخصیت بھی اجنبی محسوس ہوتی ہے. اور یہ کتنے عظیم شہر میں اقبال قسمت ہم کو لے آئی، یہ کتنے عظیم شہر میں اقبال قسمت ہم کو لے آئی. یہاں کی جو چیز ہے کتنی بھلی محسوس ہوتی ہے، یہاں کی جو چیز ہے کتنی بھلی محسوس ہوتی ہے. یہ خوشبو کچھ مانوس سی محسوس ہوتی ہے. مجھے تو مدینہ پاک کی گلی محسوس ہوتی ہے، مجھے تو مدینہ پاک کی گلی محسوس ہوتی ہے. ابھی دعوت دے رہا مرتبت مجاہد اہل سنت، ترجمان اہل سنت، پیر طریقت، رہنمائے شریعت حضور قبلہ پیرزادہ نثار المصطفیٰ صاحب باغدربی دامت برکاتہ عالیہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. صدر محفل، بانی محفل، عالمی مبلغ عشق رسول، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پیر سرکار جی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستان عالیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ گلشن آباد شریف، راولپنڈی نقیب محفل جناب چوہان صاحب، سٹیج پر تشریف فرما میری جماعت کے جید و ممتاز علماء و مشائخ، اہل علم، دانشور و حاضرین محفل. بارہ روزہ محفل جو آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ گلشن آباد شریف میں ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے. میں پہلے دن بھی حاضر ہوا اور اب جو افتتاح ہوا ہے جشن چراغاں کا، اس میں بھی حاضری ہوئی ہے. آج جب میں چوک میں پہنچا تو یہ اتنے بڑے کمکمے اور اتنی بڑی لائٹنگ اور عوام کا ایک جمع غفیر چوک سے لے کر جلسہ گاہ تک دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیکھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی عظمت آقا کو عطا فرمائی. حضرت پیر سرکار جی دامت برکاتہم العالیہ جو ہے یہ کوئی اپنی تعریف نہیں کراتے، یہ اتنا بڑا جشن چراغاں کر کے اور ملک کے دونوں عرص سے جیت و ممتاز علماء
سے مبعوث فرمائے ہیں۔ انفرادی طور پر جتنے بھی مقامات اور عظمتیں اور رفعتیں اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو عطا کی ہیں، وہ اجتماعی طور پر میرے اور آپ کے آقا میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، 12ویں والے کے 12 منٹ میرے پاس ہیں۔ مولانا سعدی فرماتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ۔ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ پڑھیں گے، میں 12 منٹ ہی آپ کے رہوں گا، لیکن میں نے اپنی تقریر کا عنوان جو باندھا ہے وہ یہ کہ آقا کریم کی بہت بڑی شان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جوش سے بولے نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ میں نے آپ کے 12 منٹ لینے ہیں اور 12 منٹوں میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان اور کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ مولانا سعدی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، بلغ العلا۔ کسی مسجد میں بیٹھ کر، کسی مندر میں بیٹھ کر، کسی خانقاہ میں بیٹھ کر، کسی دستگاہ میں بیٹھ کر اور کسی آستانے میں بیٹھ کر مولانا سعدی نے یہ الفاظ نہیں کہے، آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم خواب میں دیکھتے ہیں، شمع رسالت کے پروانے جو ہیں میری آقا کی ذاتی اقدس پر منڈلا رہے ہیں، اور حضرت سعدی جو ہیں وہ پنکھا ہلا رہے ہیں اور آقا کریم کی عظمت کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آقا کریم کو تمہیں عطا کیا ہے، اے راولپنڈی میں رہنے والوں، جشن جلوہ کو دیکھنے والوں، علماء اور مشائخ حضرت سرکار جی کے دربار میں آ کر بیٹھنے والوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان ہے کہ رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، کن پر احسان کیا؟ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پہ احسان کیا۔ میں نے کہا اللہ تو نے کس چیز کا احسان کیا ہے؟ آنکھیں عطا کی ہے، زبان عطا کی ہے، تو نے دماغ عطا کیا ہے، تو نے ہاتھ عطا کیے ہیں، تو نے پاؤں عطا کیے ہیں، اور میں نانا میں نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، لیکن احسان اس بات کا کر رہا ہوں، اس بات سے بھی رسولہ کہ میں نے تم میں اپنا محبوب قبول فرما دیا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ ذرا، ارے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اپنے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، حضرت سرکار کی جو ہے ہر سال اتنی خوبصورت انداز کے اندر 12 روزہ محفل سجاتے ہیں، تو راولپنڈی میں رہنے والوں میں تمہیں بھی یہ دعوت دینا چاہتا ہوں
ہوتا ہے۔ صرف ایک بات آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد تو ہر اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جو ہے آقا کریم علیہ السلام کا میلاد تو منایا جا رہا ہے، اور نور کی عظمتی اور شانے اور آپ کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بیان تو ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں، اصحاب سید کا مطالعہ کریں، پہلی کتب کا مطالعہ کریں تو 1,24,000 یکموں پہ جتنے بھی پیمبر اس کائنات میں تشریف لائے ہیں، ہر پیمبر اپنے اپنے دور میں میرے آقا کی عظمت اور شان کو بیان کرتا رہا ہے۔ صرف ایک پیمبر کی بات کرتا ہوں، جناب سلیمان علیہ السلام، آپ کا راکٹ، آپ کا ہوائی جہاز، میں اور آپ کو 10 20 50 100 200 روپے جو ہے وہ میلاد پر 500 1000 10,000 20,000 کوئی لاکھوں بھی خرچ کرنے والے موجود ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب سلیمان جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جنات پر، حیوانات پر، نباتات پر اور کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ یہ ہوا جو ہے اس پر بھی جناب سلیمان کی حکومت تھی، اور ایک دن آپ کا راکٹ جو ہے وہ اڑا چلا جا رہا تھا۔ مختلف مقامات پر بادشاہ جو ہے وہ جاتے ہیں، مختلف مقامات پر مبلغ جو ہے کراچی سے اڑتا ہے راکٹ پر، راول پنڈی بھی آ جاتا ہے، راول پنڈی سے اڑتا ہے اور وہ کراچی میں پہنچ جاتا ہے، انگلینڈ میں، چین و جاپان کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام کی پاکستان کے علماء جا کر وہاں اور آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا میلاد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان جو ہے وہ رب کی توحید کا درس دینے کے لیے اپنے شہر سے اٹھے اور اگلے شہر میں جانے کے لیے ہوا کو کہا، اے ہوا میرے تخت کو فلاں مقام پر پہنچا دو۔ پیغمبر کی شان دیکھیں، کوئی پائلٹ نہیں ہے، کوئی راکٹ کے اندر انجن موجود نہیں ہے، اس میں کوئی پیٹرول اور ڈیزل موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر ہوا کو آرڈر کرتا ہے، موجودہ دور کے راکٹ سے تیز آپ کا وہ تخت ہوا کی دوش پہ اڑتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام اس دن نہیں پہلے بھی کئی بار مختلف ممالک کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، مختلف مقامات پر آپ کا وہ تخت گیا اور اپنی توحید کا درس دیا۔ ایک دن آپ کا تخت ہوا کے دوش پہ اڑا چلا جا رہا ہے، اور میرے سلیمان علیہ السلام میرے آقا کے پیچرو پیغمبر جناب سلیمان جو ہیں وہ ہوا کو کہتے ہیں کہ ہوا میرا یہ تخت ان جھاڑیوں کے جھنڈ میں اتار دو۔ میرے بھائی ذرا غور کر، جناب سلیمان علیہ السلام کا یہ تخت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کچھ مقام پر اتارا جاتا ہے کہ جہاں آج مسجد نبوی اور میرے آقا کریم کا روضہ انور موجود ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ بھی بڑے دیگر علماء کرام اور مشایخ اعظام جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، اور سرکار جی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہے وہ جھاڑیوں کے جھنڈ میں اترا، آپ کے ساتھ آنے والے وزراء، زبراء، دانشور، اہل علم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ اللہ کی توحید کا درس دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن جس مقام پر آپ نے تخت اتارا ہے اس مقام پر کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی افراد موجود نہیں ہے، ارے آپ کس کو درس دینے کے لیے اور کس کے سامنے رب کی توحید کا پیغام جو ہے وہ دینے کے لیے یہاں پر اترے ہیں؟ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ارے تمہیں معلوم نہیں ہے ظاہری طور پر یہ جھاڑیوں کے جھنڈ ہے، لگ تک سہرا ہے اور تاپ دینے والی ہے، سبز پہاڑ ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے۔
صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو اسی لیے مولانا جامی مولانا سعدی فرماتے ہیں کہ لوگوں جناب سلیمان بھی گویا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ بلغ اللہ بے کمال علیہ کشف تو جا بے جمال علیہ حسنات جمی او خسال علیہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کہہ رہے ہیں گوئے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے نبی آخر الزمان کی شان بیان کی، آپ کا مقام بیان کیا، فرمایا وہ بدوحا کے چہرے والے سے ہوں گے، وہ لیل کی زلفوں والے ہوں گے، ما زاغل بصر وہ ما زغا کے سرنے والے ہوں گے، اور ان کے سر پر تاج جو ہے وہ ختم نبوت کا سجا ہوگا، وہ آخری پیغمبر ہے، ان کی بات کوئی اور نبی اور کوئی رسول جو ہے وہ نہیں آ سکتا، ان کی عظمت اور شان کے جو جھنڈے ہیں وہ پوری کائنات کے اندر اب بھی لہرا رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک لہراتے رہیں گے۔ یہ بات کہنے کے بعد جناب سلیمان نے ہوا کو آرڈر کیا، آپ کا راکٹ جو ہے وہ ہوا کی دوش پہ ایک دفعہ پھر اڑنا چاہا، اس نے آپ کے سارے وزراء تخت پر بیٹھ گئے، لیکن ایک آپ کا وزیر تخت پر بیٹھتا نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ 2-3 منٹوں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی اس وزیر کو جس کا نام حضرت دبا ہے اور اس کو یہ کہتے ہیں دبا بیٹھو تم بھی، وہ دبا کہتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ کی بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں، بڑی شانیں اور بڑے مقامات، بڑے معجزات میں نے آپ کے دیکھے ہیں، لیکن آپ نے نبی آخر الزمان کی اتنی تعریف کی ہے، اب آگے میں نہیں بڑھوں گا، یہاں بیٹھ کر ان کے دیدار کا انتظار کروں گا۔ میرے بھائی ذرا غور کر، میرے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے، جناب طوبا جو ہے وہ تخت پر بیٹھتے نہیں۔ جناب سلیمان نے کہا کہ اے طوبا تمہیں معلوم ہے یہاں پر کوئی آبادی موجود ہے، لکھ تک صحرا ہے، تاہتے نگاہ جھاڑیوں کے جھنڈ ہیں، سبز پہاڑ ہیں، یہاں پر آبادی موجود ہے، گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں، پانی پینے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے اشیاء موجود نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں، کوئی درندہ چرندہ آئے گا تجھے بھی کھا کر چلا جائے گا۔ وہ دبا کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام، ارے آپ نے نبی آخر الزمان کی تعریف کی ہے، میرے دل کے اندر محبت مصطفیٰ آ گئی ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس آدمی کے دل میں آقا کریم کی محبت آ جاتی ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں یہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کروں گا۔ جناب طوبا بیٹھ گئے۔ علماء فرماتے ہیں بڑی لمبی عمر حضرت طوبا نے پائی، لیکن آخر جی کر مرنا ہوتا ہے، دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ موت کو قریب دیکھا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا یہ میں نے ایک رکا لکھا ہے، اس رکے کو سنبھال کے رکھنا، نبی آخر الزمان آئیں تو ان کی بارگاہ میں یہ رکا پیش کرنا ہے۔ المرتضی کے کہ وہ رکا حضرت طوبا کے بیٹے کے پاس آتا ہے اور پھر بیٹا بھی انتظار کرتا ہے مصطفیٰ تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اب یہاں تک کہ یہ رکا حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچاتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو امتی حضرت طوبا کا رکا ابو ایوب انصاری کے پاس، اور ادھر میرے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف چلتے ہیں۔ مدینہ والوں کو جب یہ پتا چلا کہ نبی آخر الزمان مستقل سکونت کے لیے، مستقل قیام کے لیے مدینہ المنورہ میں آ رہے ہیں، تو مدینہ المنورہ کے بڑے چھوٹے نوجوان بچے عورتیں مرد اپنے بیگانے مسلمان صاحب ہر روز مدینہ سے باہر آ کر آقا کریم کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد مدینہ المنورہ کے سارے باشندے سنیہ کی پہاڑیوں پر موجود ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی اونٹنی کا ظہور ہوتا ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے دور سے دیکھا اور کہا کہ وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا
اندر آپ کی آمد رکھے، آپ کے ساتھ آنے والے مہمان جو ہیں، آپ سے ملنے والے ملاقاتی حضرات جو ہیں، میں ان سب کی خدمت کروں گا میرے آقا کریم علیہ السلام سے بڑھ کر ایک اور کہتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ اور میری اونٹنی جس نے بیمار، جس نے رسی جس نے پکڑی ہے وہ بھی چھوڑ دے اور اونٹنی کے گلے پہ ڈال دے، میری اونٹنی مامور من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہو گیا ہے، جس مقام پر میری اونٹنی بیٹھ جائے گی وہاں پر میں نے قیام کرنا ہے۔ آگے آگے میرے آقا کریم ہیں اور پیچھے پیچھے سارے مدینہ المنورہ کے باشندے موجود ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بنی نجار کی بچیاں جو ہیں آمد مصطفیٰ پر اشعار بھی پڑھ رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جلوس نہ نکالا جائے، میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو سب سے بڑا جلوس جو ہے وہ میرے آقا کی قیادت میں نکلا ہے۔ بڑے آدمی نہیں تھے، بہت لوگ تھے، سب کے سب پیچھے پیچھے ہیں، آقا کریم آگے آگے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک کہتا ہے میرے گھر پر میں چھوڑ دو، جہاں مجھنی بیٹھے گی وہاں پہ میں نے قیام کرنا ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ دار، جاگیردار، ملانر، فیکٹری والے، کارخانے والے جو ہیں وہ اپنے گھروں کو سامنے جا کر دعوت دیتے ہیں، لیکن آپ کی مڈنی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ پورے شہر سے گزر کر شہر کے باہر ابو ایوب انصاری کا چھوٹا سا ایک جھونپڑا تھا، اس کے سامنے میرے آقا کی مڈنی بیٹھ جاتی ہے۔ ایک عاشق رسول تو اور حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر دستک دے کر کہنا، ابو ایوب انصاری دیکھنا سارے مدینہ المنورہ کے باشندے ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہیں، یا نبی سلام علیکہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، لیکن تو دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی انتظار تو کر رہا ہے وہ تیرے دروازے پر موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے دل میں یہ کہا، اللہ میرے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، مال نہیں، کوٹھی نہیں، کارخانہ نہیں، میرے پاس کھانے کی اشیاء نہیں ہوتی تو میں بھی مصطفیٰ کریم کو دعوت دیتا، لیکن میرا عشق یہ تقاضا کرتا ہے حضور آئیں تو میرے گھر میں تشریف لائیں۔ میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں، حضرت پیر سرکار بھی اتنا خرچ کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی ایک ہی ہے کہ وہ آئے اور میری قسمت جو ہے وہ بدل جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ اپنے دروازہ کھولتے ہیں اور عشق مصطفیٰ میں رقص کرتے ہوئے کہتے ہیں، مولانا جامی کہتے ہیں، اب امروز شاہ جہاں میں ماں شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ آج کے دن بادشاہوں کا بادشاہ میرے دروازے پر موجود ہے، میرے گھر میں موجود ہے، جبریل بمائے فرشتوں کے میرے گھر کا دربان ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری آگے بڑھ کر حضور کی قدم بوسی کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور دینے کے بعد میرے آقا کریم فرماتے ہیں، پہلا سوال، اے ابو ایوب انصاری وہ رکا جو تیرے جد اعلیٰ کا تیرے پاس پڑا ہوا وہ میری امانت ہے، میرے حوالے کر دو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رکا حوالے کیا، میرے آقا نے رکا پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا، مدینہ المنورہ کے باشندوں تم بھی سنو اور قیامت تک آنے والوں کو یہ بات سنا دو کہ یہ ابو ایوب انصاری کے جد اعلیٰ حضرت سلیمان کی امتی جناب طبہ نے مجھ سے یہ اپیل کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا امتی بنا لے، دعا بن جاؤ۔ میں نے حضرت طبہ کو اپنا امتی بنا لیا۔ میرے بھائیو یہ شان ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی، اور یہ جو محافل میلاد جگہ جگہ گلی گلی کوچا کوچا بستی بستی کریا کریا گاؤں گاؤں گھر گھر کے اندر جو ہو رہی ہیں، ان کا مقصد بھی ایک ہی ہے کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر کے لوگوں کو بتایا جائے وہ عام نہیں ہیں بلکہ خاص اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی رفعتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کو آقا کریم کی شان، آقا کریم کا مقام، آقا کریم کا مرتبہ جو ہے اور زیادہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب پیر صاحب سرکار جی کو اللہ تعالیٰ عمر خیر عطا فرمائے،
عمل بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ پروگرام ذریعہ نجات بنائے. برحمتک یا اللہ. صاحب کاکڑ بھی دامت برکاتہم عالیہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو سرفراز فرما رہے تھے. اسی دوران ہمارے مہمان خصوصی آفتاب طریقت ماہتاب شریعت حضور قبلہ پیر سید علی عباس حسینی صاحب دامت برکاتہم عالیہ زیب آستانہ عالیہ چورا شریف آپ تشریف لائے ہیں. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں حضور قبلہ پیر سرکار جی کی جانب سے اور آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ گلشن آباد شریف کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ عظیم المرتبت محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا ظفر محمود صاحب مجددی فراشبی دامت برکاتہم عالیہ خطیب اعظم برطانیہ اور مرکزی رہنما مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ و یورپ آپ نے ایک دفعہ پھر محبت فرمائی ہے اور ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. آپ کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سامعین کرام ابھی پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور عرض کرنا ہے کہ آج انشاءاللہ العزیز مرکزی خطاب پیر طریقت رہنمائے شریعت شیخ الحدیث خطیب اعظم سیال شریف حضرت علامہ مولانا پیر سید شمس الرحمان صاحب مشہدی دامت برکاتہم عالیہ سیال شریف کا خصوصی خطاب ہوگا. آخر میں انشاءاللہ العزیز ہمارے مرکزی ثنا خان ہمارے درمیان گجرات سے تشریف لائے ہیں. آپ تشریف رکھتے ہیں. علی رضا نوری صاحب ابھی انہی کی طرف چلتے ہیں. الحاج عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ کے ان چاند اشعار کے ساتھ کہ تیرا منگتا نہ در بدر جائے, تیرا منگتا نہ در بدر جائے, تیری دہلیز پر ہی مر جائے. میرے وارث میرے غریب نواز میرا کشکول آج بھر جائے. میرے وارث میرے غریب نواز میرا کشکول آج بھر جائے. جس کو ٹکڑا ملے تیرے در کا تاج شاہی پہ کیا نظر جائے. فرش تو فرش ہے میرے آقا عرش پر بھی تیری نظر جائے. فرش تو فرش ہے میرے آقا عرش پر بھی تیری نظر جائے. آرزو ہے کہ میری عمر تمام یاد سرکار میں گزر جائے. جو بھی آیا ہے تیری محفل میں خوب سے ہو کر خوب ڈر جائے. اور تیری آنکھوں کے ایک اشارے پر نظم عالم ٹھہر ٹھہر جائے. بزم عالم کا رنگ پھیکا ہے تم جو چاہو تو پھر نکھر جائے. اور سب کی قسمت سنوارنے والے میری تقدیر بھی سنور جائے. بانٹ دیتے ہیں سب فقیروں میں جو بھی نعمت نبی کے گھر جائے. اور رنگ ہستی نکھر نکھر جائے. چشم رحمت جدھر جدھر جائے. ہر قدم پر ادا کرے سجدے جب نیازی تیرے نگر جائے. ہر قدم پر ادا کرے سجدے جب نیازی تیرے نگر جائے. تیرا منگتا نہ در بدر جائے, تیری دہلیز پر ہی مر جائے. میرے وارث میرے غریب نواز میرا کشکول آج بھر جائے. میرا کشکول آج بھر جائے. میرا کشکول آج بھر جائے. محترم سامعین کرام اپنے مرکزی ثنا خان کی طرف چلتے ہیں. گجرات شریف سے خصوصی طور پر اس محفل کو سجانے کے لیے تشریف لائے ہیں. پاکستان کے کافی سارے چینلز پہ آپ نے انہیں اکثر سماعت کیا ہوگا کہ او ٹی وی پہ خصوصی طور پر ان کا انٹرویوز اور ثنا خوانی الحمدللہ کئی دفعہ سماعت کی ہے اور بڑی محبت اور قدر کی نگاہ سے پورے پاکستان میں دیکھے جاتے ہیں. آج اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں میرے آقا کے عظیم ثنا خان علی رضا نوری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سرکار کل عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جناب علی رضا نوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری خوش بختی کہ آج راولپنڈی کی مرکزی آستانے پر قبلہ حضرت علامہ
عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ پیر سرکار جی دامت برکاتہ بنا لیا، آپ کے حکم پر مجھے حضور کی نوکری کا یہاں شرف حاصل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ علماء کرام کے قدمین کو ہاتھ لگاتے ہوئے حضور کی نوکری پیش کرتے ہیں۔ تمام احباب مل کے حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، رحمت دا مہینہ رحمت دا مہینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ وہ مدینہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، مدینہ کی وہ من بھاتی سبحان اللہ فضائیں یاد آتی ہے، وہ صحرا کے نظارے وہ ہوائیں یاد آتی ہیں، نہیں بھولے ابھی تک بوزرو صدیق کے قصے، وہ بے کر صدق کے ان کی وفائیں یاد آتی ہیں، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بڑا خوبصورت اردو کا کلام ہے، محبت کے ساتھ مل کے شامل ہو جائیے گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ہاں زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گڈا دیکھی ہے، اور میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، کہ سبحان اللہ، میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، جس کی تعریف
چین ہمیں. کہیے سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. دعا دیتا ہوں کہ حاجی سرکار کی زیارت کریں اور محبت سے پھر وہاں بھی کہیں سبحان اللہ. تیرے چہرے کی زیارت سے ملا چین مجھے. تیرے چہرے کی زیارت سے ملا چین مجھے. بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. تیرے بیماروں میں سب نظر آتے ہیں. تیرے بیماروں میں عیسیٰ بھی نظر آتے ہیں. واہ کیا سرور عالم کی مسیحائی ہے. بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. بڑا خوبصورت شعر، لیکن آپ کی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. سر جھکائے پھرتے ہیں وفادار سبھی. جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے. جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے. سر جھکائے پھرتے ہیں وفادار سبھی. جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے. ایک خوبصورت کلام حضور پیر سے نصیر الدین نصیر گولڈ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھتا ہوں. محبت کے ساتھ شامل ہو جائے گا. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا یہ ڈوبے جو محمد
को छोड़ हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं सुल्ताना ज़ीशाना हद मेहरबाना बड़े कर्म कमाए नी भला होवे कलर शोर जमीन उते मेहरबाना बूटे कर्म दे लाए नी भला होवे कलर शोर जमीन उते मेहरबाना बूटे कर्म दे लाए नी भला होवे पता सारा सरदार नु कीतियां दा पर दिया बाते पाएली भला होवी शुक्र कर वो तेरे है वो को छुपाए हुए हैं और कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था हम तो मैशे में उन्हें देखने आए हुए हैं हम तो मैशे में उन्हें देखने आए हुए हैं हम तो मैशे में उन्हें देखने आए हुए हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिस्र फारस नजद के गले गिराते जाएंगे खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे हम तो मैशे में उन्हें देखने आए हुए हैं और नाम आने से नाम आने से नाम आने से नाम आने से अबू बकरो उमर का लब पे क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुनाए हुए हैं क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुनाए हुए हैं और क्यों ना पलड़ा तेरे आरमान क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर एक तो मिल के पढ़िए अब तो मीज़ान में सरकार भी आए हुए हैं अब तो मीज़ान में सरकार भी आए हुए हैं उधर बरसेगा बारान रहमत उधर बरसेगा बारान रहमत मैदान महशर में जिधर भी सरवर आलम निगाहों को उठाएंगे और गुनाहगारों में जब आके शामिल पारसा होगे शफी रहमत जब दामन रहमत में छुपाएंगे क्यों न पलड़ा तेरे
रज़ा नूरी साहब ने आका करीम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश फरमाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मेहमान मोहम्मद जहांगीर साहब, फिदा हुसैन साहब, कारी मोहम्मद यूसुफ कोकब साहब, मुनव्वर हुसैन शाह साहब, सैयद ज़हूर अहमद साहब अल हसनी और दीगर तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। किबला फराशवी साहब की तरफ जाने से कबल हमारे दो स्नाकान 5-5 मिनट के लिए हाजिरी लगाएंगे और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फिर हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़र महमूद साहब मुजद्दिदी फराशवी दामत बरकातुहु आलिया खतीब आज़म बरतानिया को दावत दूंगा। बहुत खूबसूरत कलाम है कि तकदीर के लिखे पे न जा और भी कुछ मांग। अलहाज अब्दुल सत्तार नियाज़ी फरमाते हैं कि तकदीर के लिखे पे न जा और भी कुछ मांग, महदूद नहीं उनकी अता और भी कुछ मांग, महदूद नहीं उनकी अता और भी कुछ मांग। देने के है अंदाज अजब मेरे सखी के, दामान तलब भर के कहा और भी कुछ मांग, दामान तलब भर के कहा और भी कुछ मांग। और मौला के खजानों के है कासिम मेरे आका, मौला के खजानों के है कासिम मेरे आका, दुनिया की तू बातों में ना और भी कुछ मांग, दुनिया की तू बातों में ना और भी कुछ मांग। और क्या क्या न किया मुझ पे कलम मेरे नबी ने, इस पर भी मगर दिल ने कहा और भी कुछ मांग, इस पर भी मगर दिल ने कहा और भी कुछ मांग। और मांगी थी रबिया ने तो जन्नत में हुजूरी, मांगी थी रबिया ने तो जन्नत में हुजूरी, आका ने मगर उससे कहा और भी कुछ मांग, आका ने मगर उससे कहा और भी कुछ मांग। और शाहों का नहीं दर यह दरबार सखी का, हर समत से आती है सदा और भी कुछ मांग। और दुनिया भी मिलेगी तुझे उकबा भी मिलेगी, ऐ रहमत आलम के गदा और भी कुछ मांग। और क्या बात है दाताओं के दाता की नियाजी, क्या बात है दाताओं के दाता की नियाजी, हर चीज मुझे दे के कहा और भी कुछ मांग, हर चीज मुझे दे के कहा और भी कुछ मांग। तकदीर के लिखे पे न जा और भी कुछ मांग, महदूद नहीं उनकी अता और भी कुछ मांग। दावत दे रहा हूं हमारे नन्हे सनाखान कारी मोहम्मद उस्मान नूरानी साहब को, आप तशरीफ लाएं और आका करीम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश फरमाएं। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। न दुनिया से न दौलत से न घर आबा न करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। महबूबे खुदा को जो महबूब बनाते हैं, ईमान की दौलत वो खूब कमाते हैं, पढ़ते हैं दरूद पर, आदाब से हैं वाकिफ, हाथों को चूम कर आंखों से लगाते हैं। अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं जनाब कारी मोहम्मद उस्मान नूरानी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक नहीं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक नहीं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने
محمد یوسف صاحب کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں.